اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر ہونے اور پھر تحریک انصاف میں بغاوت کے بعد سے فلور کراسنگ ملک بھر میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ عمران خان اپنی پارٹی کے منحرف اراکین پر اپوزیشن سے پیسے لینے کا الزام بھی عائد کر رہے ہیں اور ساتھ میں انہیں بطور باپ معافی دینے اور پارٹی میں واپسی آنے کی آفر بھی کر رہے ہیں۔ حکومتی وزراء بھی مسلسل منحرف اراکین کی واپسی کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی یہ کوشش کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ وزیر اعظم کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے باغی اراکین کو منا بھی لیں تو ان کی اتحادی جماعتیں ان کا ساتھ چھوڑنے جا رہی ہیں، لہٰذا ان کا اقتدار ہر صورت جاتا دکھائی دیتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری میں جانے کی روایت نئی نہیں ہے، بلکہ ہماری سیاسی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں اراکین اسمبلی اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تحریک انصاف میں بغاوت کے بعد حکمران جماعت نے الزام عائد کیا کہ ان کے اراکین اسمبلی کو خریدنے کے لیے اپوزیشن جماعتیں ہر رکن کو کروڑوں روپے دے رہی ہیں، تاہم منحرف اراکین نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ ویسے بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ زیادہ تر باغی اراکین ایک عرصے سے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی حکومتی پالیسیوں پر سخت تنقید کر رہے تھے۔ حکمران جماعت نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا تاکہ اراکین کو وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دینے سے پہلے ہی نااہل کروا دیا جا سکے۔ پاکستانی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کا آئین تشکیل دیتے وقت ارکان اسمبلی کی نااہلی اور برطرفی کو خاصا مشکل بنا دیا تھا۔ آئین میں ارکان اسمبلی کو پارٹی کے خلاف ووٹ دینے سے روکنے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ اس کا نقصان خود پیپلز پارٹی کی حکومت کو تب اٹھانا پڑا جب سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف 1 نومبر 1989 کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی۔ ووٹنگ سے قبل ایک جنگ کی سی صورتحال تھی اور دونوں جانب سے ہارس ٹریڈنگ کے الزامات عائد ہوئے تھے۔ بعد ازاں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو دوبارہ سے فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کے معاملات سامنے آئے۔ اس طرح پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ سیاست کی ایک عام فہم اصطلاح بن گئی، جس کا مطلب لالچ اور دھمکی سے اراکین اسمبلی کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کروانا ہے۔ خیال رہے کہ بے نظیر بھٹو اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا کر اپنی حکومت بچانے میں کامیاب رہی تھیں۔ تب پنجاب میں برسر اقتدار ان کے سیاسی مخالف وزیر اعلیٰ نواز شریف تھے، جن پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپنے ارکان اور آزاد ارکان کو لاہور کے قریب واقع چھانگا مانگا جنگل کی ریسٹ ہاؤسز میں چھپا کر رکھا تھا تاکہ حکومتی جماعت ان کی وفاداریاں نہ خرید سکے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے اپنے ارکان اسمبلی کو سوات میں چھپا کر رکھا تھا تاکہ اپوزیشن انہیں توڑ نہ سکے، لیکن تب سے فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کے لیے چھانگا مانگا کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جو آج بھی زبان زدِ عام ہیں۔ فلور کراسنگ کا راستہ روکنے کے لیے 1997 میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اتفاق رائے سے 14ویں آئینی ترمیم منظور کی، لیکن اس کے باوجود قانونی پیچیدگیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی وفاداریاں تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ مشرف دور میں 2002 میں پیپلز پارٹی کے اندر شگاف ڈال کر پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی گئی اور بے نظیر بھٹو کے اقتدار میں آنے کا راستہ بند کر دیا گیا۔ مشرف کے ایما پر پیپلز پارٹی کے منتخب اراکین اسمبلی کو توڑ کر حکمران جماعت مسلم لیگ قاف میں شامل کروا دیا گیا تاکہ حکومت سازی کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ سال 2018 میں انتخابات سے قبل اور انتخابات کے بعد آزاد ارکان کے حوالے سے بھی ایسی ہی باتیں سامنے آئیں، جن میں آزاد ارکان کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کروایا گیا اور اس عمل کو وکٹیں گرانا کہا گیا۔ فلور کراسنگ بارے 1997 میں نواز شریف دور میں جو قانون بنایا تھا وہ خاصا سخت تھا اور اس کے مطابق پارٹی سربراہ کو کسی بھی رکن کو فارغ کرنے کا اختیار حاصل تھا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اس صورتحال میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت اب پارٹی سربراہ، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب، تحریک عدم اعتماد، بجٹ اور دیگر اہم آئینی ترامیم کے دوران ووٹ نہ دینے پر پارٹی کے رکن کو نااہل قرار دینے کے لیے اسپیکر کو مراسلہ بھیج سکتے ہیں۔ آرٹیکل 63A کے تحت ووٹ دینے سے قبل وزیر اعظم پارٹی کے رکن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، لہٰذا تحریک عدم اعتماد میں رکن اسمبلی اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے مطابق پارٹی پالیسی سے انحراف کی صورت میں پارٹی سربراہ رکن اسمبلی کو شوکاز نوٹس جاری کر سکتا ہے، جس کا جواب دینے کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے۔
تاہم 1997 میں ہونے والی ترمیم میں منحرف رکن کو نوٹس کا جواب دینے کے لیے 7 روز کا وقت دیا گیا تھا۔ شوکاز نوٹس کے جواب میں پارٹی سربراہ اس جواب سے مطمئن نہ ہو تو وہ تحریری طور پر اسپیکر کو آگاہ کرے گا، جس کے بعد 2 دن کے اندر اسپیکر چیف الیکشن کمیشنر کو منحرف رکن کو ڈی سیٹ کرنے کا کہے گا۔ اگر چیف الیکشن کمشنر اس کی توثیق کر دے تو منتخب ممبر اسمبلی کی رکنیت فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر کو اس بارے میں 30 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد منحرف رکن کو سپریم کورٹ میں اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے، جہاں عدالت اس کیس کا 90 روز میں فیصلہ کرے گی۔ کپتان حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حکومتی اراکین اسمبلی کو پابند کیا جائے گا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ کے لیے نہیں جائیں، لیکن اپوزیشن کا موقف ہے کہ اراکین اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے روکنا غیر آئینی ہوگا، کیونکہ قانون کے مطابق جب تک کوئی شخص عدم اعتماد تحریک کی مخالفت یا حمایت نہ کرے اس وقت تک اس آئینی شق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمشنر کنور دلشاد کا کہنا ہے کہ اسپیکر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی رکن کو ووٹ دینے سے روک سکے۔ اسپیکر کسی کا ووٹ خارج یا مسترد بھی نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک کوئی شخص عملی طور پر ووٹ نہیں ڈال دیتا اس وقت تک کسی کی نیت یا گمان پر اسے نااہل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسے ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکتا ہے۔ حکومت نے منحرف ارکان اسمبلی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اور ان ارکان کا مستقبل طے کرنے کے لیے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ حکومت نے کورٹ سے رائے طلب کی ہے کہ جب ایک پارٹی کے ممبران واضح طور پر ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہوں اور پیسوں کے بدلے وفاداریاں تبدیل کریں تو ایسی صورت میں ان کے ووٹ کی قانونی حیثیت کیا ہوگی۔ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہم عدالت سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ کیا ایسے ممبران جو اپنی وفاداریاں معاشی مفادات کے لیے تبدیل کریں، ان کی نااہلیت زندگی بھر کی ہوگی یا انہیں دوبارہ انتخابات لڑنے کی اجازت ہوگی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد دائر ہونے کے بعد سے حکومت اس پر ووٹنگ کروانے میں تاخیر کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس سے سیاسی صورتحال روز بروز کشیدہ ہو رہی ہے۔ اپوزیشن کی جس تحریک کا فیصلہ قومی اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے، حکومت اس پر اثر انداز ہونے کے لیے عدالتوں کا رخ کر چکی ہے۔ تاہم قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ 28 مارچ سے آگے نہیں لے جائی جا سکتی اور وزیر اعظم کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔